محمد وعلى وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہم نے گزشتہ نشست میں سورہ فاتحہ کے تعلق سے بتایا تھا اور آج کی محفل میں اس کے بعد کا ورد ہے سورہ الم نشرح. سورہ الم نشرح یہ اس کی پہلی آیت مبارکہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ الم نشرح لک صدرک، اے محبوب کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھول دیا، یعنی آپ کے سینے کو وسیع نہیں کیا. انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کی تمام آیتوں کی ایک ایک تفسیر میں ایک ایک پروگرام میں انشاءاللہ بتاؤں گا، تاکہ ہم قرآن صرف تلاوت نہ کریں بلکہ اس کو سمجھے، اس کے معنی کو سمجھے، اس کی تفاسیر کو سمجھے. سینہ دو طریقے سے کھولا جاتا ہے، ایک جسمانی طور پر، ایک روحانی طور پر. جسے بائی پاس ہوتا ہے سرجری، وہ جسمانی طور پہ کھولا جاتا ہے. اور روحانی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے سینہ مبارکہ کو دونوں طرف سے کھولا ہے. جسمانی طور پہ 3 مرتبہ اور روحانی طور پر کتنا وسیع محبوب کا سینہ کر دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بلند کیا. اللہ اکبر. کہ اعلان نبوت سے پہلے سرکار علیہ السلام کی عمر شریف 35 سال کی تھی اور اہل قریش نے کعبے کی تعمیر کی. اب بات آئی حجر اسود کو نصب کرنے کی، حجر اسود کو رکھنے کی. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے سینے کو کیسا وسیع کیا تھا، کیسا علم کا خزانہ عطا فرمایا تھا اور کتنی ذہانیت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر. اب سب کو بتایا گیا کہ کعبے کی تعمیر ثواب ہے. اب حجر اسود کو رکھنے کی بات آئی تو اس دور سے چلا آ رہا ہے کہ میرا نام ہونا چاہیے. اب سردار بہت شمار تھے، 8-10 سردار تھے اور ہر ایک کوئی کہہ رہا تھا کہ حجر اسود کو ہم رکھیں گے تو قیامت تک ہمارا نام چلے گا. جیسے آج بھی کچھ لوگ نام کے لیے کام کرتے ہیں، تو وہ اس زمانے سے چلا رہا تھا کہ ہم رکھیں گے تو قیامت تک ہمارا ہی نام ہوگا کہ اس نے حجر اسود کو نصب کیا تھا. اب یہ بات جھگڑا ہوتے ہوتے تلواریں نکل گئی. پھر یہ فیصلہ ہوا کہ 2 آدمی حرم میں رکے رات بھر، اور صبح جو پہلے کھانے کعبہ میں آئے گا اور وہ جو فیصلہ کرے گا وہ سب مانیں گے. تو بات طے ہو گئی. اب رات بھر 2 آدمی رکے. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب پر نیند کو غالب کر دیا اور اپنے حبیب کو جگا دیا. اپنے حبیب کو جگا دیا اور صبح حرم کعبہ میں سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اب جو 2 شخص چوکیدار کے حیثیت سے بیٹھے تھے انہوں نے دیکھ کر کہا کہ یہ تو صادق بھی ہے اور امین بھی ہے، یعنی انہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے، سچے ہیں اور امانت دار ہیں. یہ فیصلہ جو بھی کریں گے حق کریں گے. تمام قبیلے والے آئے سردار اور کہا کہ پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، ہم ان کی بات کو مانیں گے. اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ کیسا وسیع کیا تھا رب نے، اسی آیت کی تفسیر بتا رہا ہوں. سرکار علیہ السلام نے چادر بچھائی اور چادر پہ حجر اسود کے پتھر کو رکھا اور چادر کے ایک کونے کو اس سردار سے کہا تو اٹھا، دوسرے کو تیسرے سے، ایسا کر کے 8 یا 10 جتنے سردار تھے چادر کا ایک ایک حصہ دے دیا اور کہا سب اٹھا کے جہاں حجر اسود کو نصب کرنا ہے وہاں رکھ دو. پھر میرے آقا نے کہا بتاؤ حجر اسود کو کون لایا؟ تو سب نے کہا ہم لائے. تلواریں بند، جھگڑا ختم. اب محبوب کے ہاتھ سے حجر اسود کو نصب کرانا تھا، سرکار کے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو نصب کرانا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ اگر تم اجازت دو تو یہاں تک تم لائے ہو نصب میں کر دیتا ہوں. تو سب نے کہا ہم اجازت دیتے ہیں اور اسی طریقے سے حجر اسود نصب بھی ہو گیا اور جھگڑا بھی ختم ہو گیا. اور میرے آقا کی یہ سینہ مبارکہ کا عالم تھا، یہ وسیع سینہ تھا رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے محبوب ہم نے آپ کے سینے کو وسیع کر دیا، کھول دیا، خزانے اس میں آ گئے.
اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن پاک پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من